آج جو ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے گوجرانوالہ ڈویژن کے نائب صدر میاں سعید صاحب اور چودھری محسن تنویر صاحب جو ڈپٹی کنوینر ہیں وزارت انسانی حقوق پنجاب کے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب انجمن کشمیریاں راولی کے صدر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وارڈ نمبر 4 سے ٹکٹ ہولڈر غلام اکشیت بٹ صاحب، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے میاں صاحب آپ سے سوال کہ مہنگائی کے خلاف جو صورتحال ہے سکم ملک کی، اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پر مہنگائی کے خلاف تحریک کا آغاز کیا پورا پاکستان میں، تو سندھ کے اندر تو آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، تو یہ تو جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کا کام ہوتا ہے مہنگائی کے اوپر قابو کرنا، تو اس کے باوجود آپ خود اپنے خلاف احتجاج کرنے نکل آئے۔ تھینک یو فار کالنگ ان یور شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر ہمارے پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف صاحب نے اور سید حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں یہ ہدایات پاس کی ہیں کہ 29 اکتوبر کے دن پنجاب بھر میں مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت کے خلاف ایک صوبہ بھر میں جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ ایک احتجاجی پروگرام جو ہے نا وہ تشکیل دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان تو ہر خاص و عام کو متاثر کیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے پنجاب جو ہے اس کو فوکس کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پہ جو صورتحال پنجاب کی حکومت کی ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، اور یہاں پہ ہم اگر جو حکومت وقت ہے اس کو اگر ہم ٹف ٹائم نہیں دیں گے تو سندھ میں تو کافی حد تک اکاموڈیٹ کر رہی ہے سندھ کی حکومت، وہاں پہ مزدوروں کی تنخواہ انہوں نے کم از کم 25,000 روپے کر دی ہے، اور دوسرے معاملات میں بھی وہ کافی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیے ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں یہاں پہ جو ریڑی بان ہے، جو مزدور ہے، جو محنت کش ہے، جو دیہڑی دار آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جو کسان ہے، وہ اس انداز سے پس رہا ہے کہ اگر ہم آج اس کی آواز نہیں بنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں سروائیول کا بھی معاملہ ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ سے اقتدار میں آئے اور ہم اپنا میاں صاحب یہ تو ہے چوئی صاحب، آپ کو اس وقت حکومت میں اس وقت ملک پورے کے اندر ایک طوفان ہے مہنگائی کے خلاف، پوری اپوزیشن سڑکوں پہ آ گئی، دوسرا مذہبی تنظیمی لبیک بھی سڑکوں پہ آ گئی، تو گورنمنٹ اس وقت مشکل میں ہے، اور آپ کو آئے روز پیٹرولیم کی میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ، تو اس میں آپ لوگ سیاسی لوگ تو پس گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور یہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، جیسے کہ پہلے پیپلز پارٹی سے یہ کہا گیا کہ سندھ میں کیوں نہیں، یعنی اگر مہنگائی ہے تو وہ سندھ میں بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک کال ہے، یعنی یہ کال پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا یہ مشن ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ فلاپ ہے، کیونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب یہ وفاق میں تھے تو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، تو نون لیگ والوں نے جب وہ پیڈ والوں نے احتجاج کیے تھے تو یہ ان کا ایندھن بنے ہوئے تھے، یعنی نون لیگ والے لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے کہ آپ احتجاج کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف۔ تو اسی طرح اب بھی کسی نہ کسی نے یہی ایندھن کا کام کیا ہے کہ لبیک والوں کو بھی نکال کے سپورٹ کیا ہے، جس طرح ان کو کالیں آئی ہیں، یہ کال پہ چل رہے ہیں، یہ ملکی حالات کو دیکھ کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ دو ایسے مین جماعتیں ہیں کہ جو اس ملک میں حکمرانی کرتی رہی ہیں۔ تو آج جو پیدا کیے ہوئے حالات ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی کے پیدا کیے ہوئے حالات ہیں جن کو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے۔
تو سب جو آپ کے پاس لوگ ہیں جی جی وہ تو انہی کے لوگ ہیں نا، ہزارے لے کے آپ نے گورنمنٹ بنا لی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. یہ وہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے جماعتوں کو چینج کرتے ہیں. تو یقیناً آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، درست ہے کہ یہ انہی میں سے لوگ ہیں. اس ملک میں کوئی بھی فرشتے تو نہیں ہیں جس کو ہم نے سمجھا کہ یہ بہتر کام کریں گے، ان کو ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا. کوشش بھی کر رہے ہیں، ورکنگ بھی ہو رہی ہے. وہی کبینہ ہے جو مشرف صاحب کے دور میں تھی، وہی تو یہ جو زرداری صاحب کے وہی لوگ ہیں. یہ بالکل وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں کام کیا، پھر پیپلز پارٹی میں کام کیا. اب کہیں نہ کہیں سے وہ کوشش کی انہوں نے، اور پاکستان نہیں لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے دھوکہ کیا تقدیری کے نام پہ. اچھا آپ لوگ نئے لوگ کیوں نہیں لے کے آئے، نئی ٹیم لے کے؟ آپ کے پاس تیاری نہیں تھی. مہنگائی کا اتفاق دنیا میں چوتھے نمبر کا پاکستان اس ٹائم جو مہنگائی کی. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے نا، کہ بالکل آپ کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا بنتا ہے تنقید کرنا. لیکن جو چوتھے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ مہنگائی کے لحاظ سے، کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو انٹرنیشنل ہمارے ملکی حالات تھے، کہ آج بھی کہیں نہ کہیں وہ اس سے بہتر نہیں ہے؟ آج ہم صرف ایک موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، صرف اس حکومت کے آگے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، کہ مہنگائی کو ہم نے ایشو بنایا ہوا ہے. تو جس جگہ پہ ہمارا ملک پہنچ چکا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں عوام کو اس میں کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. اس کو اگر ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. اس میں یہ نہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی تو ہوگی. اگر ہم نے پچھلی بگڑی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو مہنگائی کو فیس کرنا پڑے گا. محمد صاحب یہ بتائیے سر کہ مہنگائی کے خلاف آپ لوگ بھی باہر نکل آئے. آپ کے متعلق تو کہا جاتا ہے میم اور شین مختلف نکلیں گی، وہ لڑائی الگ ہے. پھر آپ لوگ پی ڈی ایم بھی بکھر گئی، تو کیسے مقابلہ ہوگا جب اپوزیشن بیٹھی نہیں ہے؟ تو حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ستار صاحب، آپ نے ادھر بلایا ہمیں ٹاک شو پہ. بات یہ ہے مہنگائی کا طوفان تو ان سے تھم نہیں رہا. ہماری لیڈرشپ جناب میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب، ہماری لیڈرشپ نے یہ اتوار والا جو گزر گیا ہے کال کی تھی ہمارے جو ایم پی ایز ایم این اے خرم دستگیر صاحب کی قیادت میں ادھر احتجاج پریس کلب کے باہر گجرانوالہ میں ہم نے کیا ہے. بات یہ ہے ان کی نااہلی کی. جو بیسک بات ہے ان سے حکومت نہیں چل رہی. مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اس وقت دیکھے مہنگائی کی دیشوں کیا تھی. پیٹرول 70 روپے لیٹر تھا، اب 138 روپے ہے میرا خیال سے. چینی کی کیا پوزیشن تھی؟ 55 روپے. آج کیا ہے؟ 110 روپے. یقین کرے غریب آدمی کو انہوں نے مار دیا. ملکی حالات جو میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کام ہو رہے تھے، ترقیاتی آپ کام دیکھ لیں. پورے پاکستان میں آگے کی طرف پاکستان بڑھ رہا تھا. انہوں نے کام کیے ہیں، انہوں نے دن رات محنت کی ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی، بجلی کی کیا پوزیشن تھی؟ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. یہ ہمارے قائدین دن رات میاں شہباز شریف صاحب نے یہ تو وہ باتیں ہیں نا جو آپ پچھلے کئی سال بات سنیں، باتیں تو ہیں. یہ حالت بتائیں کہ کیسے کنٹرول کریں. حالت یہ ہے، یہ جو عمران خان صاحب، یہ جو نااہل ٹولہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہوا ہے. انہوں نے آج پیٹرول دیکھ لیں 135-40، یہ کہتے ہیں 10 روپے اور بڑھ رہا ہے. یہ بھی بات سننے میں آ گیا 10 روپے پیٹرول اور بڑھ رہا ہے. بات یہ ہے ان سے حکومت کوئی نہیں ہونی، نہ ہو رہی ہے. یہ پاکستان کو یہ پاکستان پی ٹی آئی، یہ نااہل ٹولے نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. آپ غریب لوگ دیکھیں سڑکوں پہ آ گئے ہیں. اب تو امیر بھی سڑکوں پہ آنے کو لگے ہوئے ہیں. جو 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے وہ 1 وقت کی کھا رہے ہیں. نہ وہ تو خود کہتے نہیں سوکھی روٹی کھائے ٹماٹر کی جگہ
آپ ان سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ یہ سارے معاملات تین سالوں میں ہوئے ہیں، اس جگہ پہ لا کے اس ملک کو کھڑا کس نے کیا؟ وہ کون سی دو ایسی جماعتیں تھیں جو عرصہ دراز سے حکمران تھیں؟ وہ کون سی جماعتیں تھیں کہ جنہوں نے اس ملک کو IMF کے آگے ڈالا تھا؟ وہ کون سی جماعتیں؟ آٹا 30 روپے تھا، آج کیا ہے 80 روپے کلو۔ بات یہ ہے یہ پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں نا، ان کو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ان کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کو کام کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ تنقید 3 سال گزر گئے ہیں۔ سردار صاحب آپ پاکستان لیول پہ بات کر رہے ہیں، آپ پنجاب لیول پہ بات کر رہے ہیں، کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہاں انہوں نے ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ نہ یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کوئی اسکول کوئی کالج اعلان کرنے سے نہیں بنتے، پریکٹیکل بتائیں 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ مہنگائی دیکھ لیں، یا تو یہ کہیں نا کہ یہ بن رہا ہے ادھر پیسے لگا رہے ہیں ہم کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو چلو کچھ نہ کچھ کوئی اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈالر دیکھیں، میاں نواز شریف 105 روپے 100 روپیہ چھوڑ کے گئے تھے ڈالر، ٹھیک ہے؟ آج ڈالر دیکھ لیں، ان سے ڈالر وہ عمران خان صاحب سب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میری مسز نے بتایا کہ ڈالر بڑھ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے بڑا خوبصورت جواب آیا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ جی ڈالر کا ریٹ بڑھا تو غیر ملک میں جو دیکھیں نا غیر ملکی لوگ ہیں کتنے، ہمارے پاکستانی جو بھائی محنت مزدوری کرنے گئے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ جو ادھر لوگ ہیں جو یہ ریڑھی باندھ ہے، جیسے میاں صاحب نے کہا ہے کہ ادھر آپ یہ ہوٹل دیکھ لیں، ادھر کوئی اور چیز دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، آپ چینی دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، مجھے یہ بتائیں سردار صاحب 2 روپے روپیہ 3 روپے 4 روپے 5 روپے 10 روپے، مجھے یہ بتائیں 109 روپے تیل بڑھ گیا، یہ جو ہے آپ کا گھی 347 روپے کلو تھا ڈالڈا، 109 روپے ایڈ کریں 450 روپے سے اوپر کلو ہو گیا ہے۔ غریب آدمی کیا کرے گا؟ 18,000 روپے انہوں نے سرکاری رکھی ہوئی ہے تنخواہ، یہ کیا کریں گے؟ یہ نا حل ٹول ہے، ان سے پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا، ان اللہ کے فضل و کرم سے یہ جائیں گے، یہ آئندہ سے پی ٹی آئی کی حکومت آپ دیکھیں گے نہیں۔ میاں صاحب پی ڈی ایم سے آپ لوگ باہر ہو گئے، اب اکیلے جدوجہد میں حکومت کے خلاف اس کا اب کچھ صورتیں نظر آ رہی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر عدم تحریک آئی ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف، اس طرح پنجاب میں بھی لانے کے بارے میں آپ کا فارمولہ پارٹی کا، کیا اس میں کامیاب ہوں گے کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کی جگہ کون سی پارٹی کو پھر آپ انتظار کرنا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم جب شروع ہوئی ہے نا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ان کو ایک پولیٹیکل ٹریک دیا ہے، اس ٹریک پہ چلتے ہوئے کتنی کامیابیاں ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم نے حاصل کی، اور ہماری لیڈرشپ نے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک پختہ پولیٹیکل سینس رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم جو انالیسز کرتے ہیں جو پاکستان کی عوام کے لیے جو بہتر ہے، اس وقت اپوزیشن کے لیے جو بہتر ہے، انہوں نے وہ جب ٹریک دیا، پی ڈی ایم میں کچھ جماعتیں ایسی تھیں کہ جو اس وقت ان چیزوں سے کچھ انحراف کر رہی تھی اور کچھ چیزیں امپوز کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ آپ ایسے کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ورنہ نہیں چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو بھی جتنا ڈکٹیٹ کیا، جتنا اچھے طریقے سے چلایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کا اتحاد اس انداز سے کامیابیاں حاصل نہیں کر سکا۔ دوسری رہ گئی بات، اپنا محسن بھائی نے کہا کہ بجلی کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو بہت بری جگہ پہ چھوڑ کے گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اگر جتنی بجلی تھی اتنی ہی ہم دیا کرتے تھے تو 2.5-3 روپے سے زیادہ یونٹ کی قیمت نہیں تھی۔ ہم جو زرعی بجلی جلانے والے لوگ ہیں، ہمیں 2 روپے یونٹ پرووائڈ کرتی تھی اس وقت کی حکومت، آج 12-13 روپے زرعی ریٹ ہے، اور دوسرے ریٹ کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ نا وہ کس انداز سے انہوں نے اپنے ٹیرف چینج کرتے کرتے آج نہ 7-8 ہزار روپے ایک چھوٹے چھوٹے گھروں کا جس میں 2-4 پنکھے چلتے ہیں، 1-2 بلب جلتا ہے، وہ لوگ جو بیچارے 8-10
15,000 रुपया मंथली इनकम लेते हैं, वो 5-5, 7-7 हज़ार रुपया बिजली का बिल कहाँ से जमा करवाएंगे, अपने बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, 100 रुपए किलो आटा कैसे खरीदेंगे, 400 रुपए का किलो घी कैसे खरीदेंगे। ये महंगाई मैं समझता हूँ इंटेंशनली की जा रही है और इस सोच के साथ की जा रही है कि ये जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको ये साबित किया जाए कि ये पॉलिटिकल लोग जो हैं यहाँ के मसाइल को हल नहीं कर सकते, लिहाजा ये इन बिटवीन किसी और ताकतों को यहाँ पे इंटरवीन करने के लिए रास्ता हमवार करके दे रहे हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम, पाकिस्तान के मसाइल को ना समझने वाला इंसान, इसके साथ कोई भी काबीना हो, किसी तरह के भी लोग हों, ये अच्छा परफॉर्म ना कर सके हैं पिछले 3 साल में और ना इन्होंने आइंदा 2 साल में करना है। इस अवाम की चीखें अब तक इन्होंने निकलवाने की हद जो है ना वो कर दी है। अब तो लोग, मैं गरीब आदमी की बात करता हूं, अमीर आदमी जो है ना वो चीखें मार रहा है, क्योंकि पेट्रोल है, पेट्रोलियम की मसनूआत है, या खुर्दोनोश की चीजें हैं, या रोजमर्रा की यूटिलिटीज के मामलात हैं, वो सभी पे यकसा असरअंदाज होते हैं। मैं तो बल्कि अपील करूंगा सिविल सोसाइटी से भी और उन लोगों से कि जो आज पाकिस्तान के इन हालात का शिकार हुए हुए हैं, वो बाहर आए, सड़कों पे हमारा साथ दें। कम अज कम हम इस अंदाज से तो इस एहतजाज को और इस महंगाई के खिलाफ जो हम एक तहरीक चलाने वाले हैं, उसको इस अंदाज से तो लेके चलें कि कम अज कम ये जो हुकूमत है, बल्कि इक़्तिदार टोला है, ये आइंदा महंगाई करने से कुछ परहेज करे, एतराज करे, कुछ अवॉइड करे। गरीब आदमी को सांस लेने की मोहलत मिलनी चाहिए। मियां साहब के जो सवालात हैं, इनके जवाब देने के लिए मोहसिन तनवीर साहब के सामने एक पूरी लिस्ट रखूंगा कि एक नाअहली की जो बड़ी सारी दास्तान मियां साहब ने बयान की है, उनसे सवाल का जवाब देने से पहले यहाँ हमने छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक हार्ट टॉक में एक दफा फिर। जी मोहसिन तनवीर साहब, जैसे वाकफ सईद बट साहब ने, मियां सईद साहब ने एक लंबी सी दास्तान सुनाई है, तो इसमें नजर आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी आपके साथ काम नहीं करना चाहती, आप उनसे काम ले ही दे सके। आईजी आप देखें 5 आप चेंज कर चुके हैं, हर दूसरे से तीसरे महीने हर शहर का डीसीओ चेंज होगा और हर थाने में 2 से 3 महीने बाद एसएचओ चेंज हो जाएगा। जो लोग आपके मुताबिक काम नहीं करते, इंतकामी सियासत में हिस्सा नहीं लेते, उनको आप चेंज कर देंगे। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम चीफ सेक्रेटरी को बार बार कहता है, वजीर आला कहता है, लेकिन नीचे जो तबका वो आपकी बात ही नहीं सुनता। तो आप लोग कैसे काम करते हैं? ये आपकी नाअहली नहीं है? ये तो आपकी जाती राय है, इसमें मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि आपने खुद ही सारे सवालों का जवाब दिया कि आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। होता यह है कि जिस बंदे की जहाँ पे ज़रूरत हो उसको वहीं पे शिफ्ट किया जाता है। दूसरा, जैसे मियाँ साहब ने बिजली के मुतालिक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, अगर ये इतना पाक साफ और शफाफ निज़ाम चला रहे थे तो वो रेंटल पावर प्लांट के जो केसेस थे उसका सामना किसको करना पड़ा था? वो कौन जवाबदेह थे? वो लोग हम थे या इनके लोग थे? और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम सिविल सोसाइटी से ये कहेंगे कि वो इनका एहतजाज का हिस्सा बने, बिल्कुल एहतजाज करना भी चाहिए और उनको हिस्सा बनाना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले इनको जो सिंध गवर्नमेंट है उससे रिज़ाइन करना चाहिए, उससे बाइकआउट करना चाहिए। ये साबित करें कि ये बिल्कुल ईमानदार और अच्छे लोग हैं, ये इस हुकूमत के साथ बैठ के प्रोटोकॉल को इंजॉय भी करते हैं और हमारे वही रवायती तरीके से जो अदारे हैं, जिस तरह इन्होंने कहा जी कौन से हाथ, ये नाम लेके बताएं किन हाथों की बात कर रहे हैं, किन लोगों को हम यहाँ पे बैठाना चाह रहे हैं। इन्हीं लोगों का ये वतीरा रहा है कि अपने अदारों पे तनकीद करते हैं और ऐसे कोई ना कोई इशू मुल्क में पैदा करते हैं कि जो तरक्की की तरफ चलते हुए रास्ते में रुकावटें डालना, ये इन लोगों का मंशूर है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। जिस तरह ये नॉन लीग वालों ने कहा कि इनके दौर में, बिल्कुल मैंने देखा है जी, शायद इनके दौर में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, वही तरक्की है जो आज हम भुगत रहे हैं, वही तरक्की है।
کہ جب یہ کہتے تھے جی جو ڈالر جو ہے وہ سستا ہے جی، وہ ڈالر کا انہوں نے اسٹیبل کیا ہوتا مصنوعی طور پہ، اگر یہی مہنگائی میرٹ پہ اس کو چلاتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. انہوں نے قرضے لے کے آئی ایم ایف کے پاس کون لوگ گئے تھے کہ جس نے قرضے لیے، کون لوگ تھے وہ سن لے کو، تو وہاں پہ ان کے آگے جب لا کے ڈالا ہوا اس ملک کو پاکستان کو، تو ایک لمبا چوڑا عرصہ گزرا ہے ان کے ساتھ، تو نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم آگے بیٹھے اور کہ جی سن لیں کہ وزیر اعظم سن لیں کہ سنیں انہوں نے 50 سال چاہیے، ہمیں 5 سال چاہیے، ان کو 50 سال چاہیے. چلے یہ تو فیصلہ عوام کرے گی نا کہ 5 سال چاہیے یا 50 سال چاہیے. آپ نے عوام نے ہمیں منتخب کیا 5 سال کے لیے، اگر ہم نے پرفارمنس اچھی نہ دکھائی تو وہ ہمیں ریجیکٹ کریں گے. آپ کے کہنے سے تھوڑی کریں گے، ان کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. آپ وہی لوگ ہیں جو آج تک ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں جی 3 سال ہو گئے جی سارا کچھ ٹھیک کرنا چاہیے، تو یہ آپ نے کر کے دیا ہوتا تو ہم نے خراب کیا ہوتا تو پھر آپ کی تنقید بنتی تھی. ہم ان حالات سے، یہ سارے حالات آپ کے پیدا کیے ہوئے ہیں جن حالات سے ہم محنت کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان حالات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں کا کام ہے مایوسی پھیلانا. ہم الحمدللہ مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتر ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہی 5 سالوں کی بات کرتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی 5 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ تعالی. محسن علی صاحب 2.5 سال بعد آپ کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے گورنمنٹ کیسے کرنی ہے. 2.5 سال آپ لوگ تو یہ بات کرتے دکھائیں، ان کی سٹیٹمنٹ نکالیں، دکھائیں سر. میں نے نہیں دیکھی، آپ مجھے دکھا دیں، آپ مجھے دکھا دیں کہ 2.5 سال میں اگر عمران سن لیں میں آپ کو سر سن لیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 2.5 سال میں انہوں نے کیوں کہا تھا کہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں احتساب کروں گا، میری حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، یہ کہا تھا. یہ کلیئر کریں آپ، یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ. ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح ان حالاتوں سے نکال کے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ چھوڑیں 2 ارب روپیہ سبسڈی پہ آپ نے جو میٹرو ٹرین چلائی، آپ اس کا جواب دے دیں نا. پنجاب میں وہ تو آپ چلا کے گئے ہیں. 26 اکتوبر کو آپ کے علاقے میں جہاں سے آپ لوگوں نے الیکشن لڑا جی، تو کنٹونمنٹ بورڈ میں آپ کا ٹکٹ ہولڈر، آپ کے اکثریت 6 ووٹ تھے آپ کو، دوسری طرف 2 آزاد امیدوار تھے، 2 مسلم لیگ نون کے تھے. اس کے باوجود آپ کا امیدوار تھا. آپ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک سن لیں سر میری بات مکمل ہونے دیں نا. یہ میں آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں دوں گا. پچھلی دفعہ جب پاکستان تحریک انصاف کے صرف 3 لوگ تھے جو ون کیے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ وہ 7 ہو گئے تھے. یہ آپ کو پتا ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، اس میں چلتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. وہ آپ لوگوں کے ہی لوگ تھے. ایک سیکنڈ، وہی 2 لوگ تھے جن کو آپ نے آپ ٹکٹیں دی ہیں، وہی 2 لوگ تھے نا جو پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے. تو یہ سیاست میں چلتا ہے، یہ بہت بڑا ایشو تو نہیں ہے. ایشو تو ہے سر. کیوں ہمارے لیے سن لیں وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا بنے گا، یہ میں ایڈوانس صاحب نے بتایا. یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا، وہ نجم سیٹھی کی طرح آپ کے پاس کوئی چڑیا ہوگی جو آپ کو خبریں دیتی ہے کہ وائس چیئرمین جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا بنے گا. 2 کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے جو جیتے ہوئے ہیں ٹکٹ پہ، 2 ہیں، 4 ہیں. وہ آپ کس طرح بلیم کرتے ہیں کہ وہ 4 ہیں؟ آپ کا کلیم بنتا ہی نہیں. ہم لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ کیا تھا، ٹکٹ نہیں دیے. وہ تو آزاد انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے، اندرونی نہیں بیرونی ہو گیا نا. انہوں نے پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا، اندرونی کیسے ہو گیا؟ وہ تو پارٹی کے خلاف، انہوں نے پارٹی فیصلے کو ایکسپٹ کیا. یہ نہیں ہوتا. پارٹی کا ڈسپلن ان کے اوپر واجب نہیں تھا کہ جس کو نشان کے اوپر آپ نے کسان ممبر کا. سر میں پی ٹی آئی کا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا ہوں، مجھے پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ نہیں دیتا تو میں الیکشن لڑتا ہی نہیں ہوں. نہ لڑنا چاہیے، یہی تھی تو نہیں نا. تو جب میں باغی ہو گیا ہوں، میں نے اپنے قائد کے منشور کے اوپر کراس لگا کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، تو میں پھر کیسے کہہ سکتا ہوں، یا کوئی دوسرا کیسے کلیم کر سکتا ہے جی میں اپنی پارٹی کا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ نون لیگ؟ وہ تو نون لیگ کے خلاف تھے، ان کی تقریریں نکالیں. وہ تو خلاف تھے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کا خوشی گجر امیدوار تھا. سر وہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہوا تو ٹوٹل 10 وارڈ تھے،
10 وارڈ تھے, 6 سن لیں وہ میں بتانے لگا ہوں, 6 وارڈ جو تھے وہاں پہ جو عوام ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا. ان کی چیخنے چلانے کے باوجود یہ میرے بھائی دوسری دفعہ ٹکٹ ہولڈر تھے. اگر یہ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ناکام گورنمنٹ ہے, تو ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ جس علاقے سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کینڈیڈیٹ اور اس کا منشور وہ ناکام ہے. انہی کے وارڈ سے جو ہمارا کینڈیڈیٹ جس نے ون کیا پورے پاکستان کے کینٹونمنٹ بورڈ میں سب سے زیادہ لیڈ اس کی ہے, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فلاپ ہے؟ دیکھیں صورتحال پتہ کیا ہے, جو میری سمجھ میں آیا ہے نا, جس کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ ایسے لوگ جو خاص طور پہ اپرچونسٹ اور ابن الوقت ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, ان کا منجن ان کا چورن بک گیا, 6 سیٹوں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی, لیکن آج اگر وہاں ان میں سے 6 میں سے 2 یا 3 یا 1 بندہ منحرف ہو کے نظریات سے منحرف ہوا ہے, میرے نزدیک اپنی کمٹمنٹ سے منحرف ہوا ہے, اور یہ اخلاقیات قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کے کوئی جب آگے کو بائی الیکشن آئے یا کوئی کسان ممبر چننے کا وقت آئے تو وہ اپنی پارٹی کے آدمی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کے بندے آپ کو تو یہ بات اس لیے کرنی نہیں چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی وارڈ میں موجود نہیں تھا. دوسری بات سن لیں, اخلاقیات ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہے ان کی اخلاقیات تو ختم ہو گئی, وہ کسی بھی جماعت تھے. سردار صاحب یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ تنظیمی معاملات ہوتے ہیں. تو پھر سر آپ دوسری پارٹی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے, سیاسی ہیں تو اپنے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی جماعتیں جو ہیں وہ بہترین جماعتیں ہیں, تو پھر اپنے کینڈیڈیٹ سننا نہیں چاہ رہے. میں نے جو کام کیا ہے نا وہ سننا نہیں چاہ رہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کمیٹی جس نے کنٹونمنٹ بورڈ میں ہمیں کینڈیڈیٹ دینے تھے انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں دیے, تو پھر آپ کے کال پہ احتجاج میں اپنے لوگ نہیں نکلنے کے لیے موجود نہیں ہے تو سول سوسائٹی کو آپ دعوت دے رہے ہیں. میں جس بندے کو سپورٹ کر رہا ہوں اس نے اپنے حلقے میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹونمنٹ بورڈ میں 6 سیٹیں لی ہیں, میں نے اپنے حلقے میں اس آزاد امیدوار کی سپورٹ کر کے بلے کو نون لیگ کو سپورٹ پہ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا تھا, وامک صاحب نے یہ کہا تھا, سنیں وامک صاحب نے یہ کہا تھا کہ نون لیگ ہی ہے وہ بھی, تو آپ نے بھی نون لیگ کو سپورٹ کیا. وہ کس کے ہیں کس کے نہیں ہے اس کے بارے میں نہ کوئی جواب دے ہوں اور نہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں. وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میرے پاس آئے, میں نے اپنے حلقے میں 700 کی اکثریت سے پی ٹی آئی سے ان کو جتوایا اور لگ بھگ 900 کی اکثریت سے میں نے نون لیگ سے ان کو جتوایا. بات پتہ کیا ہے, میں اس بات کا کلیم کرتا ہوں اور میں اپنے دل میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے وارڈ سے باہر نکلتا میں کنٹونمنٹ بورڈ میں دیکھتا کیسے پی ٹی آئی 6 سیٹیں لے کے چلی جاتی. میری کچھ مجبوریاں تھیں, میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا عہدیدار ہوں, مجھے یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ میں نے ڈسپلن بھی اپنا برقرار رکھنا اپنی پارٹی کا, اور میں نے ایک آزاد امیدوار کو سپورٹ بھی رہی ہوتے تھا. انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹائم آنے والا ہے, 2 سال بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ نکلیں اپنے علاقے سے باہر نکلیں, کینڈیڈیٹ اناؤنس کریں, باہر نکلیں گے کہ آپ کا پی پی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ 1200 ووٹ لے گا. میرا خیال ہے وامک صاحب یہ بتائیں, آپ نے کچھ دن پہلے احتجاج کیا پریس کلب کے سامنے, سابقہ وفاقی وزیر اور گوجرانوالہ کے ایک نامی گرامی سیاستدار خرم دستگیر خان نے پورے گوجرانوالہ کے سامنے پکار کی ہے کہ یونیورسٹی میں آپ لوگ پچھلے 30 سال سے اقتدار میں تھے, پنجاب کے اندر مختلف ادوار میں, آپ کی وفاق میں بھی تھی, پنجاب میں بھی,
آپ لوگ گجرا والے کو کیوں یونیورسٹی دے دی آپ پکار رہے ہیں؟ اور احتجاج تب کیا جب وہ یونیورسٹی منظور ہو چکی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے وہ اس وقت نہیں منظور ہوئی، باقی لوگ کو منظور ہے. جب اپنی آئے گی تو بعد کی بات ہے سر. 100 ایکڑ اس کے نام پہ 100 ایکڑ یونیورسٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکا ہے. اچھی بات نہیں ہے، اپنی باری میں بات کریں. بات یہ ہے خرم دستگیر صاحب کی قیادت میں جب احتجاج ہوا انہوں نے یونیورسٹی مانگی. کیوں مانگی؟ میری بات سن، یہ ان کی ناکامی نہیں ہے. بات تو سنیں نا، بات سنیں، اس شہر کے ساتھ بات سنیں. میڈیکل کالج کس نے بنایا؟ تو وہ احسان کیا نہیں، احسان کام کرنے ہمارا حق ہے. سیاسی ورکر کا، سیاسی جو یہ ہماری لیڈرشپ ہے یہ بھی ورکر ہی ہے نا. ایک کام کرنا ہے ہم نے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل کالج کس نے دیا آپ کو؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے، خرم دستگیر صاحب نے، چودھری محمود بشیر ورک ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، ان کے ایریا میں یہ ان کی حلقے میں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پل دیکھیں آپ نے، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا ہے. آپ میں گجرا والا کو چھوڑ کے نا میں صرف راہ والی پہ آتا ہوں سردار صاحب. ادھر ڈگری کالج لڑکوں کا محکمہ ایریگیشن کی زمین پہ کس نے بنوایا؟ چودھری محمود بشیر ورک صاحب میرے ایم این اے صاحب نے. شعیب بٹ صاحب ہمارے سٹی صدر ہیں، ان کی کاوش سے. ادھر راولی کے جو یوتھ کے لوگ ہیں ان کی کاوش سے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے. یہ لڑکیوں کا گرلز ہائی اسکول بن رہا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، این ایچ اے کی 4 کنال جگہ، وہ کس نے بنوایا؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے. میری بات تو سن لیں نا، میری بات تو سن لیں، یہ ان کی نہلی ہے. میری بات تو سن لیں نا، آپ بات تو پوری کر لیں دینا. میں بات یہ ہے لڑکیوں کے اسکول میں ڈیولپمنٹ ان کے علاقے میں، اس کی محسن تنویر صاحب کی وارڈ میں وہ کس نے پیسے لگائے؟ کروڑ روپیہ ادھر بھی لگوایا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے صاحب نے لگایا، ایم این اے صاحب نے لگایا. میرے علاقے میں جو میری وارڈ میں ہے گورنمنٹ ہائی اسکول اور گورنمنٹ مڈل اسکول ایلیمنٹری، 1.5 کروڑ روپیہ جو آپ بن رہے ہیں. میری بات سنیں نا، بات کرنے دینا، بات تو کرنے دینا. پاکستان مسلم لیگ میں راولی کی بات کر رہا ہوں. 2 اسکول، 1 کالج. ٹھیک ہے جی، آپ 1 ارب اور 40 کروڑ کی سیوریج جو ان کی پی ٹی آئی کی نہری کی وجہ سے آج تک چلی بھی نہیں ہے، وہ سیوریج چلی بھی نہیں ہے، ہمارا تو وہ سیوریج چلا بھی نہیں ہے، وہ 70% کام ہو گیا تھا. وہ کمیشن کھایا اور چلے گئے. باقی جب وہ کمیشن ہے تو ادھر جائے نا ٹائم میں بات کرتے کام کیے. پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ادھر پنجاب میں پاکستان میں کام ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کام ہوئے ہیں. ڈیولپمنٹ کے دیکھ لیں. یہ مجھے یہ بتائیں ہسپتالوں کا کیا حال انہوں نے کر دیا؟ فری دوائیں تھی، وہ شہباز شریف صاحب کہاں سے لاتے تھے جی؟ یہ میں میری بات سنیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے. ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم تھی، ہمارے لیڈر کے پاس ایک ٹیم تھی. ہمارا لیڈر جب ایک بندہ خود ورکر ہو، خود بندہ شوق اس کو ٹیم بھی اتنی اچھی ملتی ہے. وہ دیکھیں نا ادھر جب یہ پل بانا تھا، شہباز شریف صاحب 2 بجے بھی آ جاتے تھے، رات کو 3 بجے بھی آ جاتے تھے، صبح 7 وقت بھی آ جاتے تھے. بات یہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کس وقت آ جائیں. دیکھیں کرپشن ہوئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کرپشن، ادھر لیب میں جائے. آج تک انہوں نے کچھ ثابت کیا ہے؟ صرف ان کا کام ہے تنقید کرنا. ان کا کام ہے، ان کا کام ان کو چاہیے تھا صرف جب یہ اقتدار میں آئے، سلیکٹڈ حکومت آئی ہے، جیسے میاں صاحب نے کہا یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. جب یہ آیا تھا اس کا ایک کام تھا، اس کا کام تھا صرف کام کرنا. ایک اچھی ٹیم جو کہتے تھے میرے پاس اتنے لوگ ہیں، میری ٹیم ایسے ہے، نااہلوں کے ٹولے ان کے ساتھ ہیں. تنقید کے سوا محسن صاحب سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک ایک کام بتا دیں انہوں نے اچھا کیا ہو. ایک کام پورے ملک میں، راولی میں تو چھوڑ ہی دینا، راولی تو چھوڑ دیں، پورے ملک میں انہوں نے ایک کام اچھا کیا ہو تو بتا دیں. ایک کام انہوں نے مثبت کیا ہو بتا دیں. بات کیا ہے، ایک بات کا ان کو میں نے جواب دینا ہے جو انہوں نے کی ہے کہ میری وارڈ میں دیکھیں پوری 10 وارڈیں لے لیں، پوری 10 وارڈیں پاکستان مسلم لیگ نون راولی گڑھ ہے. ٹھیک ہے، بات یہ جو بات غلط ہے، جو بات ہم سمجھتے ہماری غلطی ہے، وہ غلطی ماننی بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا سردار صاحب؟ مجھے دوسری بار ٹکٹ ملا ہے،
مجھے دوسری دفعہ ٹکٹ سفارش سے نہیں ملا سردار صاحب. پچھلا الیکشن 2015 میں 30 یا 35 دن کا ٹائم تھا, میں نے ٹکٹ اپلائی کیا, یہ محسن صاحب کو بھی پتا ہے, یہ سارے علاقے کو پتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے لڑا, میں 80 یا 90 ووٹ سے میں نے الیکشن لوز کر دیا. سردار صاحب یہ راہ والی گواہ ہے, میری وارڈ گواہ ہے, میں نے 6 سال 2015 سے لے کے 2021 تک میں نے کام کیے ہیں. میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے میں نے کام کیے ہیں. میں نے لوگوں کے لیے جتنے کر سکتا تھا میں نے آسانیاں پیدا کی. میں ایک ورکر ہو کے میں اپنی عوام میں رہا. میری بات سنیں پہلے, مجھے بات کمپلیٹ کرنے مہربانی آپ کی. اس مینجمنٹ کی کہہ لیں, ہر وارڈ میں, محسن صاحب کی وارڈ میں ہمارے 3 کینڈیڈیٹ تھے, ٹھیک ہے جی. 3 کینڈیڈیٹ, محسن صاحب اکیلے تھے, پی ٹی اے تھے, ہمارے 3 کینڈیڈیٹ تھے, ٹھیک ہے. میری بات سنیں, بات یہ ہے, اگر میں لیڈرشپ کی نااہلی نہیں کہہ سکتا, یہ میری بات سنیں, لیڈرشپ کی میں نااہلی نہیں, اگر 1 to 1 میری بات سنیں, میری وارڈ میں محسن صاحب کی بات میں ایگری کرتا ہوں, میں ہار گیا ہوں, میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں, آپ کے سامنے کرتا ہوں, ٹاک شو میں بیٹھ کے کرتا ہوں. اب بھائی ہیں پریشان تو میں بھی آ رہا ہوں, لیکن ہاں میری بات تو سنیں نا سردار صاحب, آپ میری وارڈ میں گئے ہیں. بات یہ ہے سردار صاحب, میں نے اپنی پوری ایمانداری سے کام کیا ہے 6 سال. پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے تلے اپنے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, حمزہ صاحبہ, اپنے ایم این اے چودھری محمود بشیر ورک صاحب, بلال فاروق تارڑ صاحب, شعیب بٹ صاحب کے زیر سایہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم, میری وارڈ میں سب سے زیادہ کام میں نے کروائے ہیں. حلقے میں رہتا رہا, حلقے میں نے کام کیے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, جو میرا مخالف کینڈیڈیٹ تھا, پہلے اس کے والد کے ساتھ میں نے الیکشن لڑا, تو بسیں کدھر سے آئی تھی ساری دنیا کو پتا ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے, ان کو بھی پتا کیا ہوا ہے. ابھی بات یہ ہے, ہماری غلطی کی وجہ سے 10 وارڈوں میں یقین کریں, اگر 1 to 1 ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا, یہ ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتے. یہ ہماری غلطی ہے, ہم اس کو تسلیم کر دیں, ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں الیکشن ہار جیت اللہ کے پاس بات ہے. ہم نے محمد سعید نے ایمانداری سے 6 سال محنت کی ہے, کام کی ہے. آگے محسن بھائی, اس وقت جو ملک کے اندر ڈینگی پھل پھول رہی ہے, لوگوں کو شباش, تو وہ بھی انہوں نے تحفہ دیا ہوا نا, پھل پھول رہی ہے, تحفے سارے انہوں نے دیے. اور سپرے بھی نہیں کروایا, جو مہینے میں کروانا ہے, جس مہینے میں کروانا تھا انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے. لوگ ہیں, ان سے نام کام ہونا ہے, یہ باتیں کریں گے, یہ خدا کی قسم سردار صاحب صرف تنقید کریں گے. کام کریں, کام 3 سال میں یہ کام کرتے تو یہ وقت نہ آتا. طوفان ہے تو لوگوں کو شباش بھی یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ نکلتا تھا تو انشاءاللہ اگلی حکومت آ رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب آ رہی ہیں. نااہلی کا یہ ثبوت ہے کہ کسی چیز پہ آپ کی گرفت مضبوط. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو کووڈ ہے وہ پاکستان میں عمران خان لے کے آئے, نہیں, وہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں. دنیا جب سے بنی ہے یہ معاملہ ساتھ ساتھ, اس پہ انہوں نے کیا کام کیا یہ بتائیں, سن تو لے, بتائیں نا کیا کام کیا. سن تو لے, سن لے. آپ نے ویکسین لگوائی ہے؟ ہاں میں نے لگوائی. تو کہاں سے لگوائی تھی؟ وہ ادھر سے. تو پھر یہی ہے نا, ہم یہی کر سکتے ہیں. اور کیا کام کریں دیکھیں, باقی روکنا یا بڑھانا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. آپ کو اس مصیبت سے سر اس کے لیے کچھ بس یہ ٹائم پہ اس کا لائے عمل گورنمنٹ کا, سر وہ اس وقت کیا, سر میری بات سن لیں, یہ آپ نے وہی کام کیا ہے, سن لیں وہی کام کو سن لیں. بات سن لیں, پی ٹی آئی نے وہ کام کیا, جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر سر اٹھا کے جب وہ ہم پھر جاتے ہیں, اس سے پہلے سو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے بعد آپ نے وہی کام کیا ہے. وہ جیسے میاں صاحب نے پہلے پنجاب میں بیٹھ کے زندگی میں حکومت کر رہے تنقید کر رہے ہیں, وہی کام آپ نے کیا ہے. آپ گجرانوالہ کینٹ میں بیٹھ کے لاہور کو ڈسکس کریں, آپ پہلے جا کے دیکھ کے سن لیں. سر میری بات سن لیں, آپ پہلے یہ پتا کریں وہاں پہ سپرے ہوا ہے کہ نہیں. دوسرا سر میری بات, تو یہاں پہ کس کو ڈینگی ہوا ہے؟
किसी को भी नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सब ठीक है। आप लोगों को डराएं ना, परेशान ना करें, लोग पहले ही परेशान है आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से। ये आपको आपने किसी को डेंगू हुआ है या नहीं, आपने क्या कि करवा देना है, बस करवाना है आपने। एक्चुअली सरदार साहब डिलीवर ना कर सकने की फ्रस्ट्रेशन है। तो सर आप इत्तेहादी हैं ना, तो मिलके करें ना, डिलीवर करें आप खड़े होके। ऐसा थोड़ी होता है। दावों और वादों की बारिश की गई थी, उसमें से 1% भी डिलीवर ना कर सकने की फ्रस्ट्रेशन है। एक्चुअली पोजीशन ये है कि 22 करोड़ आवाम इनको अपना मसीहा समझ के कि ये शायद आएंगे तो मुल्क के कुछ हालात आप शुक्र करें कि हुक्मरान ईमानदार है, एब्सोल्युटली नॉट, वरना आप लोग इस मुल्क को दोबारा बेच देते। ये जिस दिन जी नाज़रीन, यहाँ पर लोग एक छोटा सा ब्रेक, बात का सिलसिला यूं जारी रहेगा। वेलकम बैक। आज हार्ट टॉक का जो मेरा मौजू है महंगाई, बेरोजगारी और मुल्की हालात के ऊपर, तो मेरे साथ मेहमान सईद साहब हैं, मोहसिन तनवीर साहब हैं और बानो सिद्दीकी साहब। सर, महंगाई का तूफान का रोना तो हर बंदा सियासी पार्टी इस वक्त इसको अपना मेन इशू बना के हल करने की कोशिश कर रही है। पीडीएम भी और पीपल्स पार्टी भी, ये इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जहाँ पे गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे पा रही। आप लोग इस तूफान को रोकने के लिए कोई हल भी तो इनको बताए ना। देखें, इस तब्दीली मास्टर ने जो कंटेनर पे खड़े होके 4.25 साल तक ये जो लोगों को वादे और दावे दिए हैं कि मैं आऊंगा, बिजली की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, गैस की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। आखिर वो क्या फार्मूला था इनके पास कि जिसकी बुनियाद पे ये कंटेनर पे खड़े होकर दावे किया करते थे। अब वही लोग जो पिछली 2-3 हुकूमतों में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, वो लोग भी इनके साथ हैं, और इनके वो साथी जो उस वक्त बहुत बहुत बड़े बड़े दावे किया करते थे। 4 साल इन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक टीम है, हमने जब आना है, हमने मालियाती अदारों के मामलात जो है ना वो ठीक कर देने हैं, हमने आना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हो जानी है, हमने आना है, हमने महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लेना है, और हमने नया पाकिस्तान बना देना है। अब जो हाइप इन्होंने क्रिएट की, जो उम्मीद इनके साथ पाकिस्तान के अवाम लगाए बैठे थे, उसके मुताल्लिक इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस जगह पे जिस दिन इन्होंने इख्तिदार हैंडओवर किया था, कि जिस जगह पे वहां उस वक्त चीजों की कीमतें थी, अगर उसको भी सस्टेन करते ये 6 माह साल तक, तो लोग ये समझते कि शायद इनके पास कोई इस तरह की गीदड़ सिंगी है कि ये लोगों के मसाइल को समझते हैं और लोगों के मसाइल का हल इनके पास है। हुआ इस तरह से है, प्रैक्टिकली ये हुआ है, और पूरी कौम को पता है ये कि जब इन्होंने इख्तिदार संभाला है, चीजों की कीमतें फौरी तौर पे बढ़ना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये थी, एक्चुअली इनके पास संभाला नहीं गया। एक आदमी क्रिकेट का बहुत अच्छा माहिर हो सकता है, लेकिन वो हुकूमत चलाने का शायद उतना अहल नहीं है जितना वो क्रिकेट का एक अच्छा अहल आदमी है। बात पता क्या होती है, चाहे कोई भी काम ले लें, किसी तरह का भी बिजनेस ले लें, कोई दुकान ले लें, कोई मार्केटिंग का काम ले लें, किसी किस्म का कोई फैक्ट्री ओनर हो, कोई दूसरा जिस काम का भी बंदा माहिर होता है ना, वो उसी काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। अगर दो बेहतरीन आदमी आपको इमरान खान साहब ने दिया है, पंजाब में उस्मान साहब की शक्ल में, और कश्मीर के अंदर कयूम नियाज़ी साहब की शक्ल। देखें जी, ये लोग नए चेहरा, नया वीर, कठपुतली वजीर आजम, कठपुतली वजीर आला। आप देख लें 3.25 साल में पंजाब हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है,
انہوں نے پنجاب میں کیا لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ جیسا مٹی کا مادو ہوتا ہے اس طرح کا آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے بیٹھا ہوا، اور کشمیر کے اندر بھی وہی کنٹینیوٹی ہے اسی آپ کے قائم علی شاہ سے تو کئی درجے بہتر ہے۔ دیکھیں جی قائم علی شاہ کی ریپلیسمنٹ دیکھیں، شوز پہنے تو جیسے قائم علی شاہ کی شہری کے ریپلیسمنٹ دیکھ لیں، پھر قائم علی شاہ کی ریپلیسمنٹ دیکھیں، مراد علی شاہ نے سندھ میں آ کے کتنے بہترین انداز سے سندھ کی حکومت کو چلایا، اور وہاں پہ تعلیم کے معاملات، صحت کے معاملات پنجاب سے کافی بہتر ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے کے پی کے میں دکھا دیں، کے پی کے میں اللہ کا شکر ہے دوسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اگر ڈیلیور کیے ہیں تو اللہ کے مطلب کیا ڈیلیور کیا آپ نے؟ آپ آج تک پشاور کی وہ جو بس کوئی سروس بنانے لگے تھے وہ آپ سے مکمل نہیں، آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ سیاست کو اقربا پروری سے پاک کرنے کی بات کرتے تھے، آپ یہ کہتے تھے کہ پولیس کو پولیٹیکل انفلوئنس کے نیچے سے نکالیں گے، ہم یہاں پہ آئیں گے تو سارے جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ رشوت کا بازار گرم ہے، ہر جگہ پہ کرپشن اور کرپشن، یہ کرپشن کی وجہ ہی ہے کہ یہ مہنگائی کا اتنا سیلاب اور طوفان آیا ہوا ہے۔ یہ سونامی کیا کرتے تھے، جیپنیز میں سونامی سیلاب کو کہتے ہیں، اور یہ اسی طرح کا وہ سیلاب جو ہے نا وہ یہ مہنگائی میں لے کے آئے ہیں کہ جس میں پنجاب کے کیا، سندھ کے کیا، بلوچستان کے کیا، کے پی کے کیا، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے وہ بھی آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب حال کیا ہے کہ ڈالر کو کیسے نیچے لائیں، مہنگائی کو کیسے روکیں؟ دیکھیں اگر ان کے منہ پہ یہ بات آتی ہے کہ جی نواز شریف کے زمانے میں اسحاق ڈار نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو جو قید کر رکھا تھا، بھئی آپ کے پاس نہیں قید ہوتا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ملک کا دھڑن تختہ کر دینے لگے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے اس ملک کے مالیاتی معاملات چلانے ہیں؟ سردار صاحب ہوا اس طرح سے ہے، ایکچولی پاکستان کم از کم 20 سے 22 ارب ڈالر کی جو ان کے فارن ریزرو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کے بینکوں کے پیچھے جو گارنٹیز ہیں، جو وال سٹریٹ کے معاملات ہیں، جو دوسرے انٹرنیشنل بینکنگ کے جو ان کے پیچھے گارنٹیز ہیں، وہ اس سے کم فارن ریزرو پہ وہ اس کو جب وہ اپنی گارنٹی واپس لینے کی بات کرتے ہیں تو ملک دیوالیہ ہونے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ چاہے جہاں سے بھی لے کے آتے، اور یہ لے کے بھی آئے ہیں، مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ آج بھی ٹی وی پہ ابھی بتا رہے تھے 3 ارب ڈالر کی جی سعودیہ والوں نے ان کو امداد جو ہے نا وہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ 3 ارب ڈالر آپ کا کہاں جاتا ہے؟ یہ 2 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر، 4 ارب ڈالر آپ مختلف ملکوں سے مانگ کے لے کے آتے ہیں۔ حضور ہوا پتہ کیا ہے؟ ہوا اس طرح سے ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی، پہلے دن سے ہی انہوں نے اپنے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میرا پتر پیڑا جے، میرا فلانی دھی نہیں گل مانتی، میرا فلانا نواز شریف کھا گیا، زرداری لٹ کے لے گیا۔ او خدا کے بندو، جب آپ ملک چلانے کے لیے باہر نکلتے ہو تو ایک ساورینٹی اور ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ملک کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ وہ جو آپ باہر جا کے میسج لوگوں کو ڈیلیور کریں گے اسی طرح کا سلوک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پے بیک کریں گے۔ وہ لوگ آپ لوگوں نے اپنی عزت خود اچھالی ہے، اس وجہ سے وہ ممالک جو ہمیشہ پاکستان کو سہارا لگاتے رہے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان کے فارن ریزرو کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ انسرٹنٹی بن گئی، ملک میں ایسے حالات پیدا کیے گئے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی گئی کہ وہ جو لوگ جو انویسٹر ہوتے تھے، جو اس ملک میں آنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈر کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو صاحب میاں نواز شریف کا جب اقتدار آیا 2013 کے اندر، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا سیلاب تھا جس کو ان لوگوں نے، پوری قوم نے مل کے اس کو فیس کیا۔ پھر لوگ یاد کرتے ہیں، پھر سی پیک کا منصوبہ آیا پاکستان کے اندر جس کو آپ اس وقت وہ اس
स्पीड के साथ मुकम्मल नहीं हो रहा, उसके अंदर भी रुकावटें मौजूद हैं। इसके साथ आपका जो लीडरशिप है वो अपोजिशन के साथ बैठ के बात करना गवारा नहीं करते। लोग तंग आ गए हैं चोर 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 सुन के। चोरों से तो 1 रुपया आप इकट्ठा नहीं कर सके, सिर्फ उनको कैद किया और जमानतों में बाहर चले गए। लोगों को चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, महंगाई के लिए कुछ करें। लोग थक गए हैं, ये चोर चोर सुन के ना लोग थक गए हैं। इसका हल कोई बताएं लोगों को, इसके बारे में आप लोग सोचें। इसके बारे में आप लोग बात नहीं करते। आप सिर्फ जब भी मीडिया पे हमारे सामने बैठते हैं तो सिर्फ अपोजिशन को उतारते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने खराब किया, ये चोर है, ये सब कुछ लोग कहते हैं, लोग मानते हैं नहीं, यही बुरे है सब। आप तो फरिश्ते हैं ना, आप तो रहते मदीना बनाने आए हैं ना, वही बना के हमें कुछ ना कुछ दे देना तो लोग कहेंगे ठीक है। समय जैसा ये मियाँ साहब ने पहले आपको कहा है, जो टीवी पे बैठ के सुना, ये टीवी देखने वाले लोग हैं जो सुनते हैं उसको प्रैक्टिकली लोगों में फैलाते हैं, सिवाय मायूसी के कोई और बातें नहीं सुना रहे। जैसे कि ये गुजरांवाला में हम बैठे ना, आपने पहले इधर भाई ने बात की जी हमने एहतजाज किया गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे मेरी बात तो सुन रहे ना, अगर आपने भी करनी है मैं चुप रहता हूँ, आप वापस निकाल लें। बात आप मुझसे सवाल करें, मुझे जवाब तो दे। यहाँ पे जो सीवरेज लाइन डाली हुई थी जिसका पहले जिक्र किया गया, पहले भाई ने कहा जी रावली पे भी थोड़ा सा आप सीवरेज पे रोशनी डालें, वो मुकम्मल हो जाए। मैं आप रोशनी डालने लगा हूँ, सुने। ये गुजरांवाला में जो पावर में है, हुक्मरानी में है, वो कौन से नुमाइंदे किस जमात के? नून लीग के। हमारे असेंबली में ये बात उजागर की है कि इन्होंने इस बजट में ये पैसे नहीं रखे, इस सेवरेज में पैसे नहीं रखे। हमने हमारे इब्रार फरूख तारड़ साहब ने अपना फंड अदा किया, फंड तो आपके वो मिनिस्टर ने देने हैं। आप अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा। सर देखिए ये कह रहे हैं ना कि फंड नहीं मिल रहे, यही कह रहे हैं। देखिए एमपीए और एमएनए सब गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कमीशन खाया हुआ है। तो वो एहतजाज करें जब ये बेहतरी के लिए, जब बेहतरी के लिए ये कहते हैं कि हम सिविल सोसाइटी को निकालेंगे, लोगों को निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, तो ये 2 से 3 किलोमीटर की एक लाइन है, इसको चलवा दें, इसके लिए एहतजाज करें, उनसे फंड मांगे जाके। इनका काम यही है कि जब ये देखते हैं कि कुछ अच्छा होने के लिए जा रहा है तो ये लोगों को निकाल ये गलत काम है जो इन्होंने पूरा नहीं करना, ये गलत काम है कंटोनमेंट की शुरू कर देते हैं। सर सुने, चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। वही इनके जो एमपी वो तौफीक भट्ट साहब जो थे वो मदारी करते, वो आए, उन्होंने मदारी लगाई है, निकल गए, चले गए। तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड के का इलाका है, अगर इनकी वहां सुनाई नहीं होती तो कितनी एप्लीकेशनें इन्होंने दी हैं। वजीर आजम साहब ने एक वजीर आजम पोर्ट्रेल बनाया, शिकायत सेल है, तो आपने कितनी कंप्लेंट्स की हैं। आप सीधा रास्ता इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सुनता? आप वो जाएं, पोर्ट्रेल पे जाएं, उस पे अपना जो आपका उसको बयान करें। करता है आपके इफ्तिताह, आपके कैंडिडेट पीछे खड़े होते हैं, आपके मेरी बात सुनिए, ये आपका इफ्तिताह करता है, एहतजाज करें, आप एहतजाज करें, मतलब क्या काम है मियां साहब इफ्तिताह करने, ये सियासी वर्कर का काम है। तो डीसी साहब को डीसी साहब को करना चाहिए ना। ये अगर एक बात डीसी साहब को आपकी बात भी सुनते हैं, आपकी बात, अभी तो मैंने आपकी बातों का जवाब दिया, वो भी सुन लेना। मेरी बात बता के आप मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं, आपने पहले कहा मियां साहब ने इतनी लंबी स्पीच की है, मैंने तामुल से सुनी है, आप भी सुने, मैं सुने, अपने अंदर ये हौसला पैदा करेंगे, आप सुने। आप वो लोग हैं, पहले आप ये बात मानिए कि 3 साल पहले इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है वो आप लोगों की वजह से हुआ। आप लोगों ने इस मुल्क को इस मुकाम पे लाके छोड़ दिया। आपका ये सेवरेज कंप्लीट करके आपने नेम प्लेट लगाए आप। सर सुन, ये तो इशू है, पुजदार की जो इस्लामाबाद में वो उतारी है उन्होंने सना सनाउल्लाह साहब की, तो वो पुजदार की लगा रहे हैं कुछ खुदा का। सर ये आपका इशू है कि आप नेम प्लेटों की पड़ी हुई है, या लगाएं या उतारें, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। और सुनिए ना, उस मेट्रो ट्रेन पे भी आपने लगाई है जो महाना का दौर, जिसको देख के आपने पेशावर में बनाई सरदार साहब पेशावर में किधर से देखे, यही बात है ना, वहाँ पे ट्रेन नहीं बनी, वहाँ पे मेट्रो बस चल रही है।
یہ 2 روپیہ ماہانہ جو خسارے میں آپ نے چلا دی ہے، یہ لوگوں کو بے گھر کر کے جو آپ نے فراغ منصوبے یہاں پہ لا کے دیے ہیں، تو آپ نے کیوں بنائی اگر KPK میں؟ سنیں انہوں نے بات سے پیسے اکٹھے کیے ہیں جو میاں شباشی صاحب کو آپ کاپی کرتے ہیں وہ بن نہیں سکتے آپ. اللہ نہ کرے کاپی کرنا پڑے، ورنہ یہ ملک بیچ کے آٹا دال چینی سستا کرنا پڑے گا. 31 اکتوبر کو جماعت اسلامی یوتھ ونگ بھی آپ لوگوں سے 50 پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے مجھ سے کس بات کا جواب لینا ہے. آپ مجھے بتا تو دینا، آپ مجھے بات مکمل نہیں کرنے دیتے. وہ نوکریاں دینے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا 50. ایشو پتہ کیا ان ہے؟ کے پاس کوئی جواب نہیں، ہم سے سوال کریں آپ. سر سنیں، ایمیزون پاکستان میں آئے، ایمیزون پتہ ہے آپ اس پہ کتنے لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں پتہ ہے آپ؟ اب ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی تعلیم نہیں ہے، ہم وہ چیزیں چیک نہیں کرتے، پڑھ نہیں پاتے، تو پھر تنقید ہی کرنا باقی ہے کہ جی نوکری کہاں پہ ہے. تو یہ آج سے کچھ دن پہلے جس کو یہ گجرانوالہ کارڈ وہ ٹائٹل ملا ہے، وہ قاسم ضیاء ملک صاحب ہیں، انہوں نے کیا ایسا کام کیا تھا؟ 5000 لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے جاب پہ لگایا. تو اسی طرح کے بے شمار اور بھی کام ہو رہے ہیں، بس نام دیکھنا چاہتے ہیں، نام پتہ چلتا ہے. ہمارا وہی کام ہے، نیم پلیٹوں سے ہم نکلیں گے نہیں. وہی ہماری جو ہماری سیاسی پرورش کی گئی ہے، آج تک یہی سیاسی پرورش کی گئی ہے کہ آپ نے جھوٹ سچ کو نہیں دیکھنا، ہم نے آپ کو کال کرنی ہے، آپ نے احتجاج کے لیے نکلنا ہے. اس کے باوجود کہ آپ کے پاس 10 وارڈ میں 10 آدمی نہیں ہیں کہ جن کو آپ ٹکٹیں دیں کہ پارٹی کا الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا کریں، آپ احتجاجوں کی باتیں کرتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی بات سننے کے لیے بھی بندہ تیار نہیں. اس دنیا میں، اس ملک میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو باشعور ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک الحمدللہ جب بھی ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ہم نے وہی احمد کے نعرے نہیں تھے لگائے آپ کے، جن کو ہی بات کرتے ہیں تو یہ جامع نہیں ہے ملک کے ہر طبقے کو ایڈریس. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں آدمی کو بھی آپ نے جواب دینی ہے، جو کم پڑھا لکھا ہے آپ نے اس کو بھی جواب دینی ہے، جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے آپ کے جو کم پڑے ہیں ان کے لیے مرغیاں بھی دے دیں، بکریاں بھی دے دیں. اب اور کیا کریں؟ اور پڑھے لکھے کے جواب نہ دیں. سارا مہربانی ہے کہ جو آج لوگ اور تو وہ ان کی مہربانی سے ہی ہے نا، جو میرے پیدا کی ہے. بولنے تو دیں. اس وقت اسی لیے پورے 10 وارڈ میں سے 2 جیتے ہیں ان کے. 5 نہیں کنٹونمنٹ بورڈ اگر 5 ہیں تو ایک میں میاں صاحب نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہو. نہیں بنے گا یہ دیکھ لیا. سر پھر اگر آپ کے 5 ہیں تو یہ تو مانیے نا، یہ میاں صاحب کو منوائیں کہ انہوں نے پھر نون لیگ کو سپورٹ کیا ہوا. یہ آپ ایک کچھ یہ شرط ہی نہیں تھی. جی جو اس وقت ملک کے اندر اپوزیشن بھی اکٹھی نہیں ہے اور حکومت کو ہمیں 3 سال میں اپوزیشن نظر ہی نہیں آئی. فرینڈلی ماحول تھا، بس تھوڑا وہ اب الیکشن قریب آ گئے ہیں نا، اس لیے اپوزیشن نظر آنے شروع ہو گئی. اب پی ڈی ایم بھی فطر کا شکار ہے، اس میں بھی 1-2 جماعتیں ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مستقبل نون کیا کے پاس کیا حکمت عملی ہے کہ وہ ملک کو نہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے، بے شک وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بات ہو، بے شک الیکشن کمیشن کی حوالے سے کوئی اس کے اندر چینجنگ کے حوالے سے بات ہو، کوئی بھی ایشو ہو، اس کے ساتھ آپ کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. اس صورتحال میں ملک لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی مداری لگا رہے ہیں، گورنمنٹ بھی لگاتی ہے، تو لوگ تو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جس سے ملک اس بحران سے مہنگائی ہے کہاں؟ پہلے وہ کس بات کو مہنگائی کہہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض ارکان تھے، زرداری صاحب ناراض ہو گئے. دیکھیں وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، اور جو جماعتیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ساری وہی اتحاد میں ہیں. پہلے انہوں نے سیکھنا تھا، اب وہ اتحاد میں ہیں. یہ کہتے تھے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد میں ہیں. صحیح ہے. بعض ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی جماعتوں میں نیگوسیشن ہوتی ہے، یہ ایک حسن ہوتا ہے سیاست کا. آپ کہتے ہیں عمران خان بات کرنے کو دیا، میاں صاحب نے کیا آپ کو پہلے بتایا سلیکٹڈ ہے، وہ کرکٹر ہے، منافق نہیں ہے، آپ کا رویہ نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے.
نہ جن ہو لوگوں کو آگے وہ ملک کیوں نہیں نہ چلا ہو؟ سکتا. منافق سب سے بات یہ بدترین ہے لوگ ہوتے ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ساری جماعتیں اکٹھی ہیں, ساری جماعتیں سارے چور اکٹھے ہیں. وہی بات ہے کہ سارے چور اکٹھے ہیں. ان کی یہی باتیں ان کو نہری کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ 2023 کے جو الیکشن ہے, جو انہوں نے ٹائم پورا, ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ شہباز شریف صاحب ادھر اسمبلی میں یہ آواز اٹھاتے تھے جو بھی یہ مہنگائی کی سارا کچھ ہے, بات چیزیں ایسی ہوتی ہے, ان کو ٹائم بھی تو دینا تھا نا کہ یہ جس طرح جتنا زور آپ مریم کے ساتھ جس طرح لوگ شہباز شریف صاحب کو یاد کرتے ہیں, جس طرح لوگ میاں محمد نواز کتنے بھی مرے ہوئے روز یاد کرتے ہیں. بات یہ ہے مجھے ان کو شرم نہیں آتی. 50 روپے چینی اور 110 روپے پھر بھی چور کو نواز شریف, 70 روپے پیٹرول تو 138 روپے تو چور کو نواز شریف. وہ خدا کا خوف کرے, کام کریں. ان کو کام, میاں نواز شریف صاحب تو کام ہے, ان کے پاس ٹیم ہے, شہباز شریف صاحب کے پاس ٹیم ہے, وہ کام کرتے تھے ادھر پاکستان کے لیے, کام انہوں نے دن رات سر کیا ہے. میری بات سنیں, بات یہ ہے عمران خان کتنی باتیں کرنا آسان ہے سردار صاحب, کام کرنا مشکل ہے. کام کرنے کے لیے میرے پاس یہ عمران خان صاحب 22 سال ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب 22 سال ہو گئے ہیں, یہ کہتے ہیں 22 سال کی محنت ہے. وہ 22 سال میں 22 ایماندار بندے نہیں اپنے ساتھ لگا سکا. پاکستان میں 22 بندے اس کے پاس, کوئی ایماندار بندے نہیں اس کو ملے. جو ڈاکو ٹکٹیں بھی کی ہیں 5-5 کروڑ روپے کی ایم پی اے کی, ایم این اے نے پیسے دے کے دیے. یہ ان کا تو یہ حال ہے, یہ انصاف کی باتیں کرتے ہیں. یہ شاید ہوگی ایک دو ٹکٹ جو آپ کی تربیت یافتہ لوگ انہوں نے پیسے دیے. صاحب نے پاکستان آنا ہے, 2023 کا الیکشن, ان کے پاس تو بندے نہیں ملنے ٹکٹ دینے کے لیے. کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. جو انہوں نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں میاں صاحب, سردار صاحب, یہ عام بندہ کدھر جا رہا ہے, لوگوں کے حالات یہ دیکھیں. ابھی بھی تنقید کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں کوشش کر رہے ہیں, ہم کریں گے. 3 سال گزر گئے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب, یہ بلاول صاحب, زرداری صاحب چور ہے. چور کیا نکالا ہے مجھے یہ تو بتا دیں, خود ہی بھیجیں. بات یہ ہے, آپ میری بات سنیں, ان کے پاس کام کرنے کو کوئی بات نہیں ہے. ایک مجھے عمران خان کا اچھا کام بتا دیں جو اس نے پاکستان کے لیے کیا ہو, جو اس اہل علاقہ پنجاب میں گزار نے کیا ہو, مجھے ایک بھی بتا دیں تو میں ہزاروں بنوا سکتا ہوں, 100 نہیں, ہزاروں. میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب نے اچھے کام کیے ہیں. یہ بات کرتے ہیں چودھری محمود بشیر ورک صاحب کی, اور یہ بات کرتے ہیں بلال فروخ تارڑ صاحب کی. ایک ایم این اے میں نہیں سمجھتا پورے پنجاب میں ان کے کیلیبر کا کوئی ہے. اتنے اونسٹ اور اتنے اچھے اور اتنے نائس آدمی ہیں. میں 2008 سے ورک صاحب کے ساتھ ہوں. یہ کہتے ہیں یہ جو سیوریج ہے اس پہ یہ کہتے ہیں وہ ادھر کرپشن ہے. وہ خدا کا خوف کریں, اس کو مکمل کریں, اس کو ادھر سے فنڈ منگوا کے اپنے ادھر کمپلیٹ کر کے, چاہے آپ جس طرح ادھر فیصل آباد کیا ہے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پلیٹ چینج کی ہے, بزدار کی لگائی ہے, اسی طرح ادھر کر لیں آپ. 70% تو کام مکمل ہے. یہ بات کرتے ہیں ہمارے ایم پی اے, ایم این اے. انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی, ہم ان کو کام کر کے انشاءاللہ بتائیں گے. بلال فروخ صاحب, محمود بشیر ورک صاحب کی قیادت میں ہم اپنے ایم پی اے چودھری بلال فروخ تارڑ صاحب, وہ ایک بندہ بھی بتائے اپنا ایم پی اے اپنا دکھائیں کدھر نظر آتا ہے. آج بھی دیکھیں وہ ادھر جو اگر یہ کہتے ہیں کہ سیوریج کا مسئلہ ہے, پچھلے مہینے بلال صاحب نے اسمبلی میں اٹھایا نہیں ہے کہ یہ سیوریج کے میرے پیسے دے, انہوں نے بجٹ میں نہیں رکھے, یہ ادھر افتتاح کرتے پھرتے ہیں. وہ خدا کا خوف کریں, یہ ان کو صرف کام کرنا آتا ہی نہیں. ان کو آپ کو موقع آ گیا. آخری سوال محسن بھائی آپ سے ہے. سر سنیں, میں پہلے ایک سیکنڈ میری بات سنیں. سر میری بات سنیے گا. پہلے انہوں نے کہا جی سیوریج, یہ گلی نالی سے ان کو یار سیوریج یہ کو 1 ارب 40 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. میاں صاحب ان کو بتائیں یہ راہ والی اہلی سے کنٹونمنٹ بورڈ کی کتنا بنائی ہے, یہ مسئلہ ان کو بتائیں. ان کو پانی نظر نہیں آتا ادھر, اور بھی بڑے مسئلے ہیں ادھر کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. گکھڑ میں ٹراما سینٹر کے افتتاح ہوئے, چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہے ہیں. کدھر ہے؟ کچھ یونیورسٹی آف گجرانوالہ منظور ہوئی ہے 100 ایکڑ زمین یونیورسٹی کے نام پر ہوئی ہے. یہ گجرانوالہ
पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है सिंध, अच्छा जी, जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वापदा को सबसे कितना टैक्स देते हैं आप? ये हम यहाँ पे चार बता दें आप मुझे, आप फाइलर हैं, हम चार बैठे हैं, फाइलर हैं, हमें बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम गुजरावाला को दिखाते हैं, हम इधर हम चारों में से सुन लें, हम चारों में से पहले ये देखना चाहिए, सुन लें सर, नहीं पहले आपने टैक्स की बात की है, आप मुझे ये जवाब दें कि हम चार लोग बैठे हैं, कितने लोग फाइलर हैं बता? जितने लोग हैं सब देते हैं। फाइलर हैं हम? नहीं फाइलर नहीं है। तो फिर कौन टैक्स दे? टैक्स देगा फाइलर वो देगा। हमने तो सर से आपने डिक्लेयर बस यही बात है, बात यही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से फाइलर हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं कहता आपको अल्लाह ने दिया, आप देना चाहिए। नहीं तो आपको तो यही तो इशू है, हर बंदा ये क्लेम करता है जी हम टैक्स देते हैं, सरदार साहब इनकी पता ही नहीं है टैक्स। ये सेवरेज का काम तो हर चीज के ऊपर 17% जीएसटी देने के बावजूद और हम अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्सेस देने के बावजूद नॉन फाइलर है। आप और इसी तरीके की वजह से जाते हैं, हम इस हुकूमत को समझते हैं कि ये जायज हुकूमत नहीं है। सुनता नहीं, ये जाते हैं एक माचिस खरीदते हैं, उसे ये देते भी टैक्स क्या दे के आ रहे हैं, क्या दे के आ रहे हैं? 1 रुपए की माचिस है, जो भी उसमें क्या दिया आप? सरकार फिर आप बंदो सुन ले, एक माह में सुन ले 17,000 रुपया मैं महाना टैक्स देता हूँ। 17,000 रुपया दे के नहीं बचाना। मेरा सवाल ये था, ये पूरी की पूरी कौन फाइलर है? गुजरावाला यही नहीं है पता आपको। वापदा में जितना भी रेवेन्यू, जितने भी आपके वो तो आप रजिस्टर्ड हो ना, लोगों की गिनती में आप शामिल हो कि आप फाइलर हैं। गुजरावाला की बात कर रहा हूँ कि चौथा संतिश है, माचिस खरीद के बंदा फाइलर नहीं होता, फाइलर हो रजिस्टर्ड हो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, चौथा बड़ा शहर टैक्स पेयर संति पूरे मुल्क के अंदर, चौथा बड़ा सबसे बड़ा टैक्स पेयर नहीं संति जी, संति टैक्स पेयर नहीं है। टैक्स के वाले से भी लार्जेस्ट शहर में सबसे आगे। दूसरा, तीसरा जो सबसे बड़ा कि यहाँ पे जो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, सबसे ज्यादा एक पहले नंबर पे ये गुजरावाला डिवीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिकवरी होती है। इसके बावजूद लाल शहर को आप लोगों ने, आप तमाम सियासतदानों ने, उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून के भी शामिल हैं और पीपल्स पार्टी के भी शामिल हैं। वही लोग हैं जो चेहरे बदल की मुख्तलिफ पार्टियों में गए हैं, आए हैं। और आप लोग भी इसी शहर के, नाज शहर को आपने यूनिवर्सिटी दी, नाज शहर को आपने मोटर में सब दे दी है। मैं आपको अगले आपके प्रोग्राम में 100 एकड़ सुन ले यार, 100 एकड़ जो आपकी यूनिवर्सिटी के नाम पे ट्रांसफर की गई है, मैं आपको अगले प्रोग्राम में आपको उसके मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, मुझे पता है, मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट दे दूंगा सर। ये सारा ये इस कौम के साथ, गुजरावाली के अवाम के साथ ये सियासतदान भी धोखा करते आए हैं। अच्छा, फिर आपको इसकी आदत पड़ गई हुई है, आप वही रवायती बात इसलिए कर रहे हैं कि आपने आज से पहले भी सुन ले, आपने जो इससे पहले भी जो हुआ है वो आप ये समझ रहे हैं कि ये भी यही कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी माफिया थी, पीटीआई के साथ इनका चीनी का स्कैंडल वो किधर गया, आटे का स्कैंडल किधर गया, इसके साथ जितने भी स्कैंडल आए, ये रिंग रोड रावलपिंडी का स्कैंडल आया, वो किधर गया, बेशुमार स्कैंडल है। आपके साथ पेट्रोलियम जब सस्ता हुआ आप लोगों ने किया, वो अचानक से 25 रुपए बढ़ा तो पेट्रोल पूरे मुल्क में नीचे से ऊपर आ गया। इनको इक़्तिदार से अलहदा हो लेने दे, इनको इक़्तिदार से अलहदा हो लेने दे। करप्शन के इतने चार्जेस लगेंगे इस इमरान खान की हुकूमत के ऊपर कि लोग पिछली बातें भूल जाएंगे। ये था कि है कि माफिया कहने वाले खुद माफिया का हिस्सा है। तो कौन को मेरा ख्याल है कि आप सब पहले बातें कर लें, फिर मैं देखता हूँ कि आप कर लें। मैं कह रहा हूँ कि आप करें अगर तो आपका मसला यही है ना, यहीं पे भी तनकीद करनी है और वैसे भी करनी ही तनकीद है, तो आप करें। मैं आपकी मैं सुन रहा हूँ, काम आपको नजर नहीं आते। पहले इन्होंने कहा हेल्थ कार्ड के ऊपर, अब जब हेल्थ कार्ड हमने इनको दिया सेहत के हवाले से, जब हमने काम करना चाहा तो
وہی بات ہے کہ آپ بات تو مکمل ہو 10.5 لاکھ روپیہ یہ ہونے جا رہا ہے، جس کی ہم نے دوسری قسط بھی جمع کروا دی ہوئی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے اس کا وہی کمپلین ہی بڑی ہے، وہی اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اس کا ہیلتھ کارڈ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا فری علاج کروا سکے گا. تو پھر ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ ماہ میں جب ہونے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے جو تنقید کر رہے ہیں کہ وہ پھر اپنے آئی ڈی کارڈ کو آگ لگا دیں. 200 روپے کا ٹیکس 2000 روپے ہو گیا ہے سردار صاحب، 200 روپے کا ٹیکس ٹیکس لے کے 2000 روپے کا ہو گیا ہے. تو ان چیزوں کے لیے آپ کب نکلے احتجاج کے لیے بتائیں؟ آپ حکومت آپ کو شرم نہیں آنی، ہمیں احتجاج کرنا ہے تو آپ کو شرم آنی ہے. شاید ایسے ہی سمجھ لیں، لیکن آپ نکلے کیا کریں؟ ہم نے 126 دن دھرنا دیا تو بے شرموں کو شرم آئی. تو آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ کے خیال میں یہ شرم اسی طرح آئے گی تو آپ بھی نکلیں. خوابوں کی دنیا سے 126 دن میں ہم نے آپ کو شرم دلوائی. خوابوں کی دنیا سے ایسے بے شرم لوگ بڑا ناچ کہ 126 دن لگے. تو آپ کے پاس جو ناچنے والی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تو دیکھیں آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے نا کپڑے بھی ادھر سکھوائے دے ہائے سپریم کورٹ کے اوپر. سن تو لیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اپنے گورنر کی کرتوتیں دیکھیں، اپنے سابق گورنر کی کرتوتیں دیکھیں. یہ آپ کردار کے شکار ہیں، پہلے اپنے گھر بھی تو دیکھ لیں نا کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں، آپ کا کیلیبر کیا ہے. آدمی ہے وہ اس طرح کرنے سے اس قوم کو خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آنے دیں. اس قوم کو خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آنے دیں. ریئلٹی جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کریں. ہم ہیلتھ کارڈ میں یہ دے رہے ہیں، ہم احساس کارڈ میں یہ دے رہے ہیں. خدا کے بندو آج تک مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ فلاں آدمی کا فلاں ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے کا علاج ہوا ہے. مارکی میں آپ جائیں ایک اپنے کیمرہ، یہ سب باتیں ہیں، سن لیں فرضی باتیں ہیں، سن تو لیں. آپ کینٹ ویو مارکی میں جائیں، وہاں پہ وہ اساس پروگرام والے بیٹھے ہیں جو 12,000 روپیہ ماہانہ دے رہے ہیں. تو وہ ریکارڈ خود بھی چیک کیجئے گا اور لاگے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. غریبوں کو 250 روپیہ لے کے ان کو 1 کروڑ وہ گھر جو تھے 50 لاکھ گھر جو تھے وہ ان کو دے رہے تھے اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ راولی سے کلیکٹ کیا گیا. اس کا والی وارث کون ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جس نے کس نے کروائی؟ بھائی آپ لوگوں نے کیے ہیں، کرتے رہے. وہی بات بتائیں نا، دکھائیں. آپ کے علم میں ہے سر، باتیں ہیں نا منہ سے ہم کر ہی جا رہے ہیں. سر آپ لوگوں نے لوگوں کو کال کیا تو یہ سلسلہ آپ لوگوں نے بتایا جتنی بڑھائیں گے بڑھ جائے گی. سردار صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ کو چھوڑ دیں، آپ کو چھوڑ دیں کہ یہ سیوری کا کام اپنے وہ تارک یہ گلیاں نالیوں والی باتیں چھوڑ دیں، یہ پرانی باتیں ہیں، لوگوں کو اس سے باہر نکلنے دیں. اس میں ایک بات مجھے کر لینے دیں، میں آپ بس کریں. آپ ساری باتیں آپ ہی نے کی ہیں، آپ کو ایک حادی ہیں کہ انجوائے بھی کر رہے اور باتیں بھی کر رہے. چھوڑیں، صبح ریزائن کریں. یہ حکومت نہ ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو کہیں کہ وہ اپنا بات چھوڑ دیں. بات سنیں، اس وقت حکومت ہے پی ٹی آئی، آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. آپ نے میں نے جب پیپلز پارٹی کا یہاں پہ وزیر مواصلات بنا تھا، میں نے یہاں پہ سٹیل برج بنوا کے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کا ہم نے نہیں لکھا، ہم نے لکھنا بھی نہیں تھا. اس کے نیچے یا اوپر کوئی کسی جگہ پہ ہم نے کوئی پٹی نہیں لگائی ہوئی. گزارش صرف اتنی سی ہے، راولی سے تعلق رکھتے ہیں، جس جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ آج اقتدار میں ہے. جتنا بھی یہاں اس گاؤں میرے وارڈ میں چلڈرن ہاسپٹل دے رہے ہیں اور کیا دیں. آپ ایک بندو کوئی چلڈرن ہاسپٹل نہیں آ رہا. یہ آپ کی یہ باتیں ہیں، یہ سب خواب ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ 2 سال بعد میں آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے پوچھوں گا کہ کہاں ہے چلڈرن ہاسپٹل. میری آپ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا سر. یہ ان سے یہ کہیں 2 سال کمیشن واپس کریں تو میں انشاءاللہ تعالی ان کا اتنے نیٹ سو میں ان کی حکومت بھی ہے تو یہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں بلایا تو ہے تو پہلے اس کو تو بھگت نہیں اسے بڑے ایسی باتیں ہیں. جی ناظرین، آج ہارٹا کے جو میرے مہمان تھے میاں شریف صاحب جو نائب صدر ہیں گجرانوالہ ڈویژن کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور محسن تنویر صاحب تھے جو ڈپٹی کنوینر ہیں انسانی حقوق وزارت پنجاب کے، اور ان کے ساتھ محمد سید بٹ صاحب ہیں جو مصطفی نور کے بارے میں جہاں سے
टिकट होल्डर थे पेंटोमिल बोर्ड के, और साथ अंजुमन कश्मीरिया के रावली के सदर हैं। तो हमारा जो मौजूद था आपके सामने महंगाई के ऊपर और दीगर मौजूदात पर बात हुई, फैसला आपने करना है कि गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है और अपोजिशन कहाँ खड़ी है। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।